جی میں دانیال بات کروں راولپنڈی سے، اور میرا ساحل سر سے سوال ہے کہ ساحل سر نے اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی بولا ہے کہ قرآن اور حدیث انٹلیکچولیزم اور پولیٹیسزم کو ہم نے فوکس رکھنا ہے، تو ہم قرآن اور حدیث کو کیسے ڈیپتھ میں پڑھیں؟ یہاں پہ مدارس میں اتنی ڈیپتھ میں. ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو. قرآن و حدیث اور سیاست، ان کا سوال یہ ہے. سوال ہلکا سا کنٹروورشل ہوتا ہے، آپ خود کاٹ دیتے ہیں. نہیں، سگنل ایشو آئی تھنک کال ڈراپ ہوئی ہے. ان کا سوال کا میننگ ویسے ہمیں سمجھ آ گئی ہے، آپ بے شک جواب دے دیں. نہیں اس میں ساحل صاحب اس میں کاٹنے والی کوئی بات ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 18 آج 25واں روزہ ہے، تو بات تو پھر وہیں پہ ہی ہے. نہیں یہ سوال تو بہت بڑا کیا انہوں نے، بہت ہی بڑا سوال کیا اس لڑکے نے. اس نے کہا اسلام میں سیاست دکھاؤ. ہاں مدرسہ اسلام میں سیاست نہیں دکھا رہا، اسلام میں سیاست چھپا رہا ہے، حدیث میں سیاست چھپا رہا ہے، آیتوں کی سیاست چھپا رہا ہے مدرسہ. صحیح کہہ رہا ہے بچہ. کیسے چھپاتے ہیں بھائی؟ اگر بات سنیں، میں نے آپ کے گھر میں جاؤں اور آپ گھر کے 4 اصول بتائیں. حافظ صاحب میں آپ کے گھر میں جاؤں ہفتے کے لیے مہمان بن کے، ٹھیک ہے، مہینے کے لیے چلیں، اور آپ کہیں ساحل میاں میرے گھر میں رہنے کے صرف 4 اصول ہیں کہ میرے بڑوں سے ادب سے بات کرے گا، ٹھیک ہے، اونچی آواز میں بات نہیں ہوگی، ٹائم پہ جس ٹائم پہ تو نے گھر سے جانا ہے بتا کے جائے گا، اور جس ٹائم پہ آنا ہے گھر میں بتا کے آئے گا. یہ 4 اصول ہیں بس. حافظ صاحب اب 5واں اصول پتہ کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ میں. کیونکہ آپ نے وہ جو 4 اصول تھے وہ بتا دیے بس. اب باقی سب کچھ جو کرنا ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی. کیونکہ اب آپ نے ہر چیز الاؤ کر دی، ان 4 کے علاوہ ہر چیز الاؤ ہے مجھے، تو ظاہر ہے میری تو آپ نے میرے بھرم پہ چھوڑ دیا نا، میرے ظرف پہ بھی تو چھوڑا کچھ. ہاں کہ باقی کچھ ایسی چیزیں تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نا، کہ جو بندہ کہ گھر میں کہیں تھوک نہ دیں، گالی نہ دیں، ٹھیک ہے، سلام کریں، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا، یہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے. مگر بچے کو یہ چیزیں کہنے کی ضرورت ہوتی ہے نا حافظ صاحب. جس نے کبھی سیاست کا لفظ نہ سنا اس کو سیاست سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو جب مولوی صاحب کہتے ہیں نا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو پوری قوم ان 4 کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی. بس دیکھ لیں. اور کیا ہوتا ہے پھر اگلی سے اگلی ان کے بچے ان 5 کے علاوہ 5 کے بجائے 5 میں سے بھی 4 پہ آ جاتے ہیں، ان کے بچے 4 میں سے 3 پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر باؤنڈری کا سیٹ ہوئی ہے بس 5 ارکان. سوچیں تو صحیح، کسی ایک بچے نے بھی نہیں پوچھا اپنے ابو سے کہ ابو جی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں تو مکے والے بھی خوش تھے، مکے والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس سے، ہجرت کیوں کی تھی؟ اور اگر ہجرت کی تھی تو وہاں پہ بھی صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا چاہیے تھا نبی اسلام کو. وہاں پہ اسٹیٹ کیوں بنائی آپ نے؟ اگر اسٹیٹ بنا بھی لی تھی، چلیں لوگوں نے کہا ہوگا، تو پھر اسٹیٹ کو بھی صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرانا چاہیے تھا. انہوں نے جہاد کیوں کیا تھا؟ حملہ ہوا ہوگا؟ نہیں حملے نہیں ہوئے، ہم نے کیے حملے. بدر کا حملہ ہم پہ نہیں ہوا، بدر کا حملہ ہم نے کیا. وہ سمجھے، خندق کا حملہ ہم پہ ہوا، احد میں بھی ہم باہر جا کے لڑے ہیں بائی دا وے، کہ بیچ میں آ کے بات ہوگی. حنین کا حملہ ہم نے کیا، تبوک کا حملہ ہم نے کیا. سوچے ذرا، یہ جو الٹی پٹی پڑھائی جاتی ہے نا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ڈیفینسو بتایا جاتا ہے، بچوں کو پاکستانی مسلمان مرد کو خسیس کیا انہوں نے کہ مسلمان اسلام میں ہے ہی ڈیفینس. اسلام میں اقدامی جہاد جتنے ابو بکر صدیق اور عمر خطاب نے کیے ہیں، پوری دنیا کی ہسٹری نکالیں، جرنیلوں نے نہیں کیے. تو غزوہ تبوک کیا ہے؟ اقدامی جہاد ہے. بدر کیا اقدامی جہاد ہے. حنین کیا اقدامی جہاد ہے جی. اور 33 اور سریے ہیں جو نبی اسلام نے بھیجے ہیں، 83 سریے جو کہ نبی اسلام نے انیشیٹو کے طور پہ بھیجے ہیں، وار مشنز، اقدامی ہیں وہ سارے. تو وہ کیوں کیے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں تو نہیں آتے. وہ اسٹیٹ بنانا تو اس میں نہیں آتا، جہاد کرنا اس میں نہیں آتا، قانون بنانا اس میں نہیں آتا، حد لگانا اس میں نہیں آتا، سزا دینا اس میں نہیں آتا. یہ کہاں سے آیا سارا اسلام؟ جی وہ سارا اسلام جس جگہ سے آ رہا ہے وہ نہ ہو، وہ سارے کام نہیں کرو گے تو نہ کلمہ بچے گا، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، نہ حج. یہ 5 چیزیں بچانی ہیں تو وہ سارے کام کرنے ضروری ہیں، وہ زیادہ ضروری کام ہے، ورنہ یہ نہیں بچتی.
مجھے پتا ہے کہ یہ بنیاد ہے اسلام کی, مجھے ہی پتا ہے, ورنہ یہ بھی کامنٹس اور فتوے آئیں گے دیکھنا بھی کہ یہ دیکھا نماز کے خلاف بات کرو ہے کہ کوئی قادیانی یا یہودی سازش لگتی ہے ساحل ندیم. حالانکہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کیا صرف یہی اسلام ہے؟ نہیں, یہ بچانا ہے جی, یہ بچانا ضروری ہے. یہ نہیں بچاؤ گے تو گئے. تو یہ بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بچانے کے لیے سیاست کرنی پڑتی ہے, نظام بنانا پڑتا ہے. یہ بچانے کے لیے تلواریں اٹھانی پڑتی ہیں. مطلب یہ آپ یہاں سے یہ بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. ٹھیک ہے, کیوں اوپر پڑھے نا, اس آیت سے پیچھے آئے نا ذرا, هو الذی سے شروع کرے نا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. علی الدین کلہ نہیں ہو رہا تو نیچے محمد الرسول اللہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اور سمجھیں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور کیا؟ وکفی باللہ شہیدا. بس اور کچھ چاہیے مجھے؟ محمد الرسول اللہ کہاں سے اوپر, لیظہرہ علی الدین کلہ. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا شدہ علی الکفار, او بھائی شدہ کی دیکھیں, گرامر پڑھیں, آپ کو پتہ چلا شدہ اللہ نے استعمال کیسے کیے یہاں پہ. شدت کا بھی اگلا صیغہ ہے. اشدہ علی الکفار ورحماء بینہم. جی لے لیں کالر, لے لیں کالر. جی السلام علیکم. کس نے مجھے کہا کالر؟ یہ زارا کی کال ہے. جی فرمائیے. ہم نے بشرا نے بولا. جی سر میں اسامہ بات کر رہا ہوں ریمیر خان سے. جی جی فرمائیے. آپ سے یہ ہے, میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں, جس طرح سورہ نور میں کہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہے ہدایت دے دیتے ہیں, اور اسی طرح سورہ انعام میں کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو یہ لوگ کبھی بھی شرک نہ کرتے. تو سر پھر میرا یہ کوشچن ہے کہ اگرچہ کوئی قیامت کے دن کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت نہیں دی, لیکن میرا سر دماغ میں یہ سائیکالوجی میں ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت دی ہی نہیں, تو خود کہتا ہے کہ انسانوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان میں جس طرف چاہوں موڑ دوں, تو اگر تو چاہتا تو مجھے ہدایت دے دیتا. تو سر یہ ہدایت کا کانسیپٹ اصل میں ہے کیا؟ سر میں یہ سمجھنا. بہت شکریہ آپ کا. جی ساحل صاحب, آپ کو سمجھ آیا سوال؟ جی جی بالکل. وہ بیسکلی یہ پوچھ رہا ہے کہ ہدایت جو ہے, اگر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہدایت جو ہے میں جس مرضی کو چاہوں اس کا دل موڑ دوں جس طرف, تو جب قیامت کے دن ہم اگر یہ پوچھتے ہیں, اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ مجھے تو آپ نے ہدایت دی ہی نہیں, آپ دیتے تو شاید ہم اس طرف ہوتے یا اس طرف. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. یہ والی آیت ادھر آتی ہے, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. یہاں پہ یہ آتی ہے. اس اللہ نے کہنا ہے میں نے تجھے ہدایت نہیں دی, اور تو آیا تھا میرے پاس, میں نہیں تیرے پاس آیا تھا. تو نے کہا تھا یا اللہ مجھے یہ مشن دے. پھر سورہ اعراف آئے گی, کیا آپ بتائیے وعدہ تو نے نہیں کیا لست میں؟ یہاں پہ کھڑے ہو کے گیمیں ڈال رہے میرے ساتھ, چل شبت بھاگ جا. ٹھیک ہے, اس وقت اسلام کا فلسفہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم اللہ کے پاس گئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج, ہمیں یہ امانت دے, ہم نبھائیں گے یہ امانت اپنے کندھوں کے اوپر. اللہ نے نہیں ہم پہ یہ مشن ڈالا ہوا, ہم نے اپنے اوپر یہ مشن ڈالا ہوا ہے. تو یہ کہانیاں نہیں ہو سکتی یا اللہ ہمیں ہدایت آپ نے دی نہیں. ٹھیک ہے, اپنے کام ٹھیک کریں گے, ہدایت ہی ہدایت ہے, فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا نیپوٹزم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیاری معاملات کے اندر اور اللہ کی حیا کو چیلنج کیا. آپ نے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اصل میں مانگی ہو اور اصل میں نہ ملی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میری بات آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے. جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا ساحل صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے جب فلسطین کی ویڈیوز دیکھی مجھ سے رہا نہیں جا رہا, تو مجھے اتنا غصہ, اتنی تکلیف ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں دیواریں توڑ کے کہیں سے پہنچ جاؤں, یا تو اگر میں کچھ کر نہیں پا رہا تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں اور دیواریں توڑ دوں, اور ان جاہلوں کے گھروں میں جا کے ان کو جو ہمارے. بہت شکریہ. ایک نوجوان ہے بہت غصے میں ہے فلسطین کے معاملے میں, اور اسی لیے آپ نے کال کاٹ دی. بس میں نہیں ہے کہ جی جی ساحل صاحب, لیکن اس کے ساتھ ہی اگر یہ سوال ہے ساتھ میں یہ بھی لگے کہ آج متحدہ عرب امارات نے اپنے کوئی سفارتی تعلقات بھی منقطع کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ, جو وہاں پر امدادی کارروائیوں میں کچھ رکاوٹ ہے اور جو وہاں پر مسائل چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے. ہاں جی محمد بن زیاد تو ڈرامہ ہے سر,
ایک طرح اسرائیل کا جھنڈا اپنی سرزمین میں لہراتا ہے سب سے اونچا, مندر تو کھولے, اسرائیل کی ایمبیسی تو کھولے, اور کہانیاں ہمیں سنائے کہ ہم نے وہ سفارتی تعلقات, اور بیٹا فوج بھیجنا, یہ کہانی کس کو سنا رہے ہیں؟ Who do you think you're kidding? میں تیرے پہ بیعت نہیں ہوں بیٹا, میں سچ بات بتاؤں گا. میں ابو دھابی کا ریزیڈنٹ نہیں ہوں. I am going to tell you what it is. You are at the wrong. مسٹر محمد بن زید, you are at the wrong. اسرائیل کو گھر میں گھسانا بہت بعد کی بات ہے. آپ کا فلسفہ ویک ہونا بہت پہلے کی بات ہے. تو آپ جتنے مرضی ڈرامے کریں, یہ وہ نہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم فلسطین کا جھنڈا ٹیم ہورٹن کی شرٹ کے اوپر پہن کے آئے ہوئے تھے, یہ وہ والا ڈرامہ ہے کہ تو نے اسرائیل کی ایمبیسی تو نے کھولی, نارملائزیشن تو نے کی. نارملائزیشن پتا ہے آپ کو, ابراہیم اکارڈ تو نے سائن کیے, اور اس کے بعد تو کہہ رہا ہے وہ اچھا میں سفارتی تعلقات کے اوپر ذرا سے معاملہ کروں گا. یہ کون سی ڈپلومیسی کھیلتے ہو؟ Who you trying to please? I know who you trying to please. I know. زیادہ ٹائم نہیں ہے اس صدر کا بھی. آپ کو اس کے نئے والے صدر سے دوستیاں کرنی چاہیے جو اس وقت heir to the throne in France ہے, وہ جو آپ کو جدھر آپ نے خوش کرنا ہے اپنے آپ کو. تو یہ والے I am done and dusted with these Arabian kings. I'm sorry. I'm done. I am not that guy. مومن ایک دل سے کئی سو دفعہ نہیں دسا جاتا, بس دوسری ایک دفعہ دسا جاتا بس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا ساحل سر سے سوال تھا کہ سستی کے ریلیٹڈ اور اپنا جو ہماری خواہشات ہیں, ہمارے نفس کی جو خواہشات ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جائے اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جی بہت شکریہ. نفسانی خواہشات کو کیسے قابو میں لایا جائے, اور اس سے پہلے ہم بات جو ہو رہی تھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اگر اس کو مکمل کر لیں. ہاں, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جی سر آگے پڑھیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہاں پہ آتا نا. ہاں آپ میزان یہاں پہ ٹھہرائیں کہ بھائی الدین کلی کے پیچھے کیا لیظہرہ علی الدین کلی. حافظ صاحب میری آئیڈینٹی ہے اس وقت, جب مسلمان فاتح نہیں ہوں گے یہ آئیڈینٹی بن جائے گی کہ چلو واپس آؤ کام پہ لگو, سمجھ رہے. سو ہمارا کام ہے لیظہرہ علی الدین کلی. That's all our job is right now. جب ہو جائے گا اس کے بعد بتاؤں گا. ہاں تزکیے کے منازل طے کرتے ہیں, اور پورا قرآن کھلا ہے, پھر اور آیتیں آتی ہیں. یہ جو باقی کی آیتیں تو تب پوری ہوں گی جب ہمارا لیظہرہ علی الدین کلی پورا ہوگا. نبی علیہ السلام نے پہلے سب سے پہلے کیا کیا؟ دین نافذ کر دیا, اسٹیٹ بنا دی, قانون نافذ کر دیا. لیظہرہ علی الدین کلی کے اثرات کیسے نظر آئے؟ ابو بکر اور عمر علی کی شکل میں, اور عمر بن عبدالعزیز تک نے پھل کھائے اس کے. لیظہرہ علی الدین کلی آئیڈینٹی ہے میری, یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے, نادرہ نے دیا ہوا مجھے. ٹھیک ہو گیا.